من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا خلوص سے بھرا سلام آپ سب کو، دیکھنے والے بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بیٹوں اور ہم اثر لوگوں کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ان دنوں میں ابھی مشکل سے اس ورلڈ کپ کی معاملے سے باہر ہوئے تھے۔ کل پھر روہت شرما جو انڈین کیپٹن ہے، انہوں نے کہا کہ میرا تو کیچ جو تھا وہ کیچ تھا ہی نہیں، کیونکہ یہ تھوڑا بہت سپل آؤٹ ہو گیا تھا۔ اور بہرحال جہاں تک میں نے دیکھا ہے، وہ سپل آؤٹ ہوتے ہوئے بھی گراؤنڈ کو اس نے ٹچ نہیں کیا، انلیس کہ اس کو میگنیفائی نہ کر کے دیکھا جائے۔ اور اس سلسلے میں جو مجھے ضرورت پیش آئی، اسی میچ میں اسمتھ نامی ایک آسٹریلین پلیئر کا بھی غلط آؤٹ دیا گیا، اس کو ایڈجسٹ کیا گیا کہ ایل بی ڈبلیو ہے، جبکہ بعد میں جو اس کی دکھائی گئی ویژولز، اس میں یہ تھا کہ وہ جو بال تھی وہ وکٹ کو ٹچ نہیں کر رہی تھی۔ سم ہاؤ یہ میرے اپنے خیال کے مطابق کیپٹن آف دی انڈین ٹیم کو یہ اپنی ذات پہ لے کے نہیں آگے، اس کے سلسلے میں کسی اور کو، ٹیم مینیجر کو یا ٹیم کی مینجمنٹ میں سے کسی کو آنا چاہیے تھا، اور وہ پراپرلی اس کو سامنے لا بھی رہے ہیں، اور صاف چھپتے بھی نہ تھے، سامنے آتے بھی نہ تھے کہ جی یہ میرا اس کے اوپر کوئی وہ نہیں کھڑا کرنے کا مقصد کوئی ڈسپیوٹ یا جو بھی کہہ لیں، لیکن امپائروں کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ برخوردار امپائروں کو تو پھر اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ پچ تبدیل ہو گئی نیوزی لینڈ کی دفعہ، پچز کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا، آپ اس کھلواڑ کے، آپ کے ہی وکرانت گپتا نے کہا کہ ہم نے یہ پچ تبدیل کی یا اس پچ کے بنانے میں ہم نے خرابی کی، دانستہ طور پہ یہ کیے، تو اس گڑھے میں ہم خود گر گئے۔ تو آپ کو زیب نہیں دیتا اس طرح کے معاملات کو سرفیس پہ لانا۔ اگر یہ تھا تو آپ اسی وقت آپ نے بھی کیوں نہیں تھرڈ امپائر کے لیے رجوع کر لیا کہ جی آئی وانٹ ٹو سی اٹ کہ یہ کلیئر کیچ ہے یا اس میں کوئی، کیونکہ اس انداز میں رول ہو کے انہوں نے وہ کیچ کیا کہ اینی تھنگ کوڈ ہیپن، اور ان کو مل جاتا، وہ ریلیف مل جاتی، اور ریلیف مل کے یہ جو یہ کر سکتے تھے وہ کرتے۔ لیکن وہ ایک بڑی عجیب سی کہاوت ہے کہ جو مکہ جنگ میں کسی دوسرے کو نہ مارا جا سکے تو جنگ کے بعد وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ کہیں یہ وہ مکہ اپنے منہ پہ تو نہیں مار رہے۔ یہ مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے یہ سبمٹ کر دیا آپ کو کہ ایسی تمام چیزیں جو ہیں وہ وقت کے بعد کی راگنی جو ہے وہ عجیب طرح کی ہے۔ ایکچولی مجھے ایک اور بھی ابھی چلتے چلاتے ایک یاد آیا، ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کسی سے اس کی بنیادی جو خصلت ہے اس کے مطابق ایکسپیکٹ کریں، تو شاید ہم غلط کر رہے ہیں یہ کہہ کے۔ اس لیے کہ میں واقعہ آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں، آپ کے اگر پہلے سے ذہن میں ہے تو ریفریش ہو جائے گا۔ دو صاحبان جنگل میں جا رہے تھے، جس زمانے میں جنگلوں میں سے سفر کرنے کا سلسلہ تھا،
وہ درویش تھے، ایک بڑا درویش تھا اور ایک چھوٹا تھا، اس کا یعنی شاگرد ہوگا۔ وہ بڑے جو درویش تھے انہوں نے دیکھا کہ یار وہ دیکھو آگ وہاں کسی نے جلائی اور وہ بجھ گئی ہے، اب اس کا مطلب یہاں کوئی تھا۔ تو وہاں تک وہ گئے اور دیکھا کہ اس کے قریب ایک سانپ ادموا سا ہو کے مطلب وہ اس میں کوئی جیسے جان نہیں ہے لیکن سانپ مرا نہیں ہوا تھا۔ تو اب جو بڑے درویش نے چھوٹے درویش کو کہا کہ میرا خیال ہم اس کو اٹھا کے نا تو کسی کھو میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کو مارے نہ۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے جناب والا، آپ تھوڑی سی اس کے بارے میں سوچ لیں کہ یہ سانپ ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں جذبہ رحم سے کام لینا چاہیے۔ اور پھر کہا کہ دیکھیں یہ اپنی اس سے باز نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا چلو ٹھیک ہے میں اٹھا لیتا ہوں۔ وہ اٹھا کے بازو پہ لے کے کشاں کشاں کافی دور تک گئے اور ان کو ایک نظر آئی درخت کے تنے میں ایک کھو سی بنی ہوئی، جہاں بعض اوقات لکڑی کھائی جاتی ہے یا ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ تھوڑا سا ایک ہالو سا بن جاتا ہے۔ وہ انہوں نے اتنی دیر میں دیکھا کہ سانپ بھی تھوڑی سی حرکت، ہوا شوا لگی اس کو تو وہ حرکت وغیرہ اس میں ہونی شروع ہو گئی۔ تو وہ جا کے تو اس کھو میں انہوں نے رکھا تو سانپ نے ایک دم ان کو ڈنگ مارا۔ تو انہوں نے ایک دم وہ ظاہر پیچھے ہوئے کہ تو چھوٹے نے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ نہ کریں، تو اس نے تو وہی حرکت کرنی تھی۔ تو بڑے جو درویش تھے انہوں نے کہا نہیں یار یہ سانپ ہے، اس نے شکریہ ادا کیا ہے، یہ اس کا شکریہ ادا کرنے کا بھی انداز یہی ہے۔ تو اصل میں ہم اگر یہ کہیں کہ ہم شکایت تو نہیں کر رہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں شکایت والی، کہ امپائرز کو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے، تھرڈ امپائر کی سروسز لینی چاہیے، تو سارے ہی لیتے ہیں، بٹ اٹ واز سو کلیئر ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم کہ کسی کو اس کا خیال آیا ہی نہیں ہے۔ سم ہاؤ آ گیا، تب بھی کسی اور کو کہنا چاہیے تھا اور وہ پھر اس میٹر کو پراپرلی ٹیک اپ کرتے کہ بھئی آئی سی سی کو کہتے کہ جناب اس کا کوئی طریقہ وضع کریں کہ اگر اس قسم کا کیچ ہو جو بالکل کلیئر نظر نہ آ رہا ہو کہ وہ کیچ پراپرلی ہوا یا نہیں، تو اس کے لیے تھرڈ امپائر کے پاس جانا لازمی ہو جانا چاہیے۔ دیٹس دا مین پوائنٹ جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا ہماری ٹیم کس طرح کیوں ہار، اور ہاں وکرانت گپتا صاحب ہیں ویسے ونڈرفل، مطلب ہائیلی ریسپیکٹڈ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، بہت اچھی طرح وہ چیزوں کو نکھار کے سامنے لاتے ہیں اور وہ ایک جرنلسٹک جو اپروچ ہے اس میں وہ بیلنس رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرام دیٹ اینگل آئی ریئلی ایڈمائر ہم، قابل تعریف ہیں وہ۔ لیکن وہ انہوں نے بھی ایک ارشاد فرمایا کہ ہم ہار کیسے گئے، تو یہ جو لفظ تھا نا اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ جب آپ ٹیکن فار گارنٹیڈ لے لیں کہ ہم ہار کیسے گئے، تو پھر یہ تھوڑا سا آپ پیچھے جا کے دیکھیں، ہماری تاریخ لے لیں، اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ کیسے کیسے ہارتے ہیں۔ ہمارے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، اکرم اکی ایک پہلوان اور انوکی جیپنیز پہلوان تھے، وہ جب جیپنیز تو جوڈو کراٹے ہی کرتے ہیں نا، تو یا سومو کرتے ہیں، تو ان کی لڑائی میں بھی یہی تھا کہ وہ آپس میں اس وقت یہ گدافی اسٹیڈیم نیشنل اسٹیڈیم کہلاتا تھا، وہاں پہ یہ میچ ہوا اور وہ انوکی کی بات کی جو کانفرنس تھی، پریس کانفرنس، اس میں اس نے کہا کہ
میری فیلنگ یہ تھی کہ اگر اس نے مجھے کہیں سے پکڑ لیا تو میں اپنے آپ کو چھڑا نہیں پاؤں گا، پھر میں اپنے داؤ پورے نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے تو پورا جسم چاہیے اپنے داؤ لگانے کے لیے. تو اس نے مجھے گردن کے پاس سے کہیں سے پکڑ لیا اینڈ آئی واز اباؤٹ ٹو سے کہ اوکے، لیکن اس نے اسی لمحے مجھے چھوڑ دیا اور چھوڑ کے کہا کہ یو کم آن once again. یہ ہے وہ تکبر، یہاں ہے وہ جب آپ کی نفس پکڑی جائیں تو پھر چھوڑنے والا جو ہے وہ غلطی کرتا ہے. یہاں چھوڑنے والی ٹیم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی. رائٹ فرام دا فرسٹ بال اپ ٹو دا لاسٹ ہٹنگ آف دی ٹو دا بال، انہوں نے پورے طریقے سے اپنا پلان بی سی سارے اپلائی کر دیے. آپ کے پاس تو پلان ہی کوئی نہیں تھا وکرانت صاحب، آپ صرف ایک ہی پلان لے کر آئے تھے کہ ہمارے شامی نے سوئنگ کرنی ہے اور سب کچھ آؤٹ ہو جانا ہے، اور ہمارے فلاں فلاں نے اتنے رنز تو کرنے ہی کرنے ہیں، اور وہ نہیں بن سکے. جب نہیں بنے تو پھر کیسے والا تو معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے نا. یا تو انہوں نے خود ہاتھ سے پکڑ کے وکٹیں گرا دی ہوں، یا کہا ہو کہ جناب شبھمن گل صاحب اس طرح ہلکے سے مارنا تاکہ کیچ ہو جائے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کے ہارنے کا ہمیں کوئی پلیئر نہیں ملتا، صرف آپ کی اس ٹرولنگ جو آپ گندے طریقے سے کرتے ہیں. آئی ایم سوری فار دس ورڈ، بٹ آپ کرتے ہیں، وہ اخلاق کے دائرے میں آ کے ہم پہ طنز کریں یا ہمارے اوپر آپ جس طرح کا تنقیدی جائزہ لینا لیں. مثلا میں نے اپنے پاس 4-5 پوائنٹ لکھے کہ ہم کیوں ہارے، ہم اس لیے ہارے، یہ ان کے اس بیان کے بعد میں نے لکھے کہ ہماری ٹیم جو فزیکلی فٹ نہیں تھی. یعنی جو ہمارا پرائم بولر ہے شاہین، وہ 138 پہ میجر اس نے بالیں پھینکی، جبکہ وہ 144 پہ پھینکتا تھا. تو اس نے ظاہر ہے کہ ٹیرر جو تھا اس کا وہ اسی وقت ہی کلیئر ہو گیا کہ نو ہی از ناٹ اینی مور دیٹ پرسن. جو ہوا کرتا تھا اتنا لیتھل نہیں رہا، اتنا یہ نقصان پہنچانے والا نہیں رہا. اب یہ ہے کہ دوسری چیز ہوتی ہے ٹیکنیکلی ان فارم. جیسے انڈین ٹیم تھی وہ ان فارم ٹیم تھی، اس میں کوئی شک نہیں. وہ آن اے بیڈ ڈے اور آن اے سرٹن ڈے دے ڈڈ ناٹ رائز اپ ٹو دی اوکیزن، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں. دے آر ایبسولوٹلی ونڈرفل پلیئرس، اور وہ میچ کرتے تھے آسٹریلینس کے کو. اور پہلے دن سے جب انہوں نے جیتنا شروع کیا تو میرے اپنے ذہن میں تھا کہ اگر کسی وجہ سے آسٹریلین نہ آئے فائنل میں تو انڈیا ول ٹیک اوے دی کپ، دی ٹرافی. لیکن اگر وہ آ گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اٹ ول بی اے ٹف میچ. اتنا شاندار نہیں ہوا یہ میچ، یہ ویسا ہی تھا جیسے 99 میں انگلینڈ میں ہمارا ہوا کہ وہ سعید انور آؤٹ کیا ہوئے، باقی سارے بھی چلتے بنے، آئے اور چلے گئے، اور بعد میں کہہ دیا جی وہ ریزن تو یہ تھی کہ رات پوری بارش ہوتی رہی. اللہ کے بندو، آپ کو تو ہر قسم کے حالات میں کھیلنے کے لیے قدرت نے یہ ذمہ داری سونپی، کیونکہ آپ نے آپٹ کیا، آپ نے چنا اس ساری چیز کو. بہرحال یہ بھی کچھ ایسے ہی رہے. اب جو تیسری چیز تھی، جیسے آؤٹ آف فارم پلیئرس، ہمارے پلیئرس آؤٹ آف فارم تھے. وہ سری لنکا میں گئے تو ہارتے گئے، اور جب یہاں آئے تو مطلب وہ عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں تھے. وہ والے پلیئر تھے ہی نہیں جو پہلے کھیلا کرتے تھے. تیسری جو کنٹروورسیز بابر کے ارد گرد رائز ہو رہی تھی، جی یہ فرینڈس کی ٹیم ہے، یہ اپنے سارے فرینڈس کو، یہ نہیں مسئلہ. اس کی بیسک پوائنٹ مجھے نہ بابر سے کوئی لینا دینا نہ کچھ اور. ہی واز اے گڈ کیپٹن، میں اس کو اچھا پلیئر ہی نہیں، اچھا کیپٹن بھی. سافٹ اسپوکن، لائٹ ہارٹیڈ رہنے والا انسان ہے. اس نے ایک چیز کہی تھی کہ انہوں نے پرفارم کیا ہوا ہے تو میں ان کو کیوں چینج کروں.
اب چلیں وہ اس کی بات غلط تھی فار اے مومنٹ ہم لے، میں اس کو نہیں کہتا کہ غلط تھی، دیٹ واز رائٹ، لیکن غلط سلیکشن اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی فارم نہیں پراپر تھی، وہ فارم میں نہیں تھے، اور ہمارے پاس دوسرا رستہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ہم اتنی بڑا رسک لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ سائم ایوب یا محمد حارث کو ہم پہلے نمبر پہ کھلا دیں، اوپن کروا دیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. بھئی اللہ کے بندو، آپ نے بہت میچ ہارے، ایک آدھ میں ٹرائی کرنے میں کیا حرج تھا، لے کے جاتے اور ان کو کھلاتے. جس طرح آپ نے ایک پلیئر کو کھلایا اس کی جگہ، جو ہمارا اوپنر ہے جس نے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بہت شاندار اننگ کھیلی، تو اس میں مطلب کیا حرج تھا؟ آپ کوشش تو کرتے، انوویٹو ہونا چاہیے آدمی کو، ایگریسو موڈ سے جانا چاہیے. وی آر گوئنگ ٹو فیس سمبڈی. لڑائی ہوتی ہے، اس میں دوستی کوئی نہیں ہے، اس میں آپ نے پرفارمنس لینی ہے، پرفارمنس دینی ہے. یہ جو کنٹروورسیز تھی، یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کیپٹن کے ذہن پہ اثر انداز نہ ہوتی، یہ ہوتی ہے. ہی از اے ہیومن بینگ. ہماری ٹیم نے جو تمام ہمارے امپورٹنٹ میچز میں سے تھا، اس میں جتنے بھی آئے میچز تو ہمارے امپورٹنٹ تھے، لیکن پھر ایک وقت آیا جب اف اینڈ بٹ شروع ہو گیا کہ اگر فلاں ٹیم ہارے یا فلاں وقت بارش ہو جائے یا فلاں چیز ہو جائے، یہ جو ہے یہ عذر لنگ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اور مجھے نہیں پتا یہ عذر لنگ میں نے بچپن میں کب پڑھا تھا، لیکن یہ ہماری اردو میں ایسے لا یعنی قسم کے عذر کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو، یعنی ایک لنگڑا عذر جو کہا جا سکتا ہے. پھر ہمارے اسپنرز کی باری آتی ہے. میں بڑا مختصر یہ کر رہا ہوں کیونکہ I'm just about to finish it. اسپنرز میں ہم اسامہ میر کو لے کر گئے، اور اسامہ میر میرا خیال اس کو کوئی کانفیڈنس دینے والا نہیں تھا. there was no mediator یا کوئی مطلب ایسا انسان جو ان کو پروموٹ کرے کہ بھئی آپ ایک چانس لے رہے ہیں اور بہت اچھا چانس ہے، زندگی میں کم آتے ہیں، اب اس کو انکیش کریں. اس سے ایک کیچ چھوڑا اور دین ہی نیور کیم بیک. وہ فارم میں تھا تو لے کر گئے، لیکن وہاں جا کے اس کی فارم خراب ہو گئی. وہ کیچ بہرحال ہم سے پورا ٹورنامنٹ لے گیا. تو بہرحال ہم سب اپنی غلطیوں کا محاسبہ کریں، دیکھیں غلطیاں تو ہم سے ہی ہوں گی نا. انسان خاطی ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس ہستی نے ارشاد فرمایا جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جن کا ذکر بہت بلند کر دیا گیا، بہت بلند. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کا شرف دے، اور مجھے بھی ان سے مشرف بار کرے، اور میرے لیے دعاؤں میں جگہ رکھے گا. میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.